وتعالى بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتقربين المتشرفين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لمقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات سامعین گرامی قدر، تمام سامعین سے، مومنین سے، تمام عزیزوں سے، بزرگان سے، تمام صحیح کے برادر عزیز بانی مجلس جناب سید علی عمران شاہ صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے برادر مرحوم کے بلندی درجات کے لیے اور ان کے روحوں کو شاد کرنے کے لیے ایک دفعہ الحمد، 3 دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اللهم وصواب هذه السورة لأرواح المؤمنين والمؤمنات واغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اپنے اللہ علی کو متوجہ کرتے ہوئے مل کے نعرہ تکبیر، دیگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری، مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے خدا بند متعال بتصدق ائمہ طاہر اس مجلس رضا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خدا بند متعال اس کا ثواب کثیر
سید علی عمران شاہ صاحب کے والد مرحوم سے محمد یعقوب شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے فرزندان مرحومین کے روح پر فتح و ایصال فرمائے، پروردگار مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آخرت کی تمام منازلوں پر آسان فرمائے۔ برادر معظم جناب سید علی عمران شاہ صاحب کا یہ اہتمام، یہ نظر و نیاز اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال اس گھر پر اپنی رحمات و برکات کا لطف فرمائے۔ پروردگار گھر میں رہنے والے مکینوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ علی عمران شاہ صاحب کے عزیزان کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بالخصوص ان کے اہل خانہ کو، بچوں کو دین و دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے۔ پروردگار ان کے بچوں کو علم و عمل سے وابستگی عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجلس کے آغاز میں شروع ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ 8 بجے کا تقریباً اعلان تھا اور تقریباً 9 بج چکے ہیں۔ تو جتنے مومنین کرام جلدی تشریف لاتے تو یقیناً مجلس اپنے وقت پہ شروع ہو جاتی۔ بہرحال آج پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا وقت جو ہے لیا جائے تاکہ آپ کی زحمت جلد سے جلد تمام ہو سکے۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک انتہائی مشہور و معروف آیت مجیدہ آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد خداوندی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تمام ادیان وہ باطل ہیں، تمام ادیان مردود ہیں، تمام ادیان اللہ کی نگاہ میں لائق نفرت ہیں۔ اگر لائق مدح ہے، اگر لائق تعریف ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کرے گا، اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور دوسری بات یہ ہے کسی اور دین کو اپنے گلے کے ساتھ لگانے والا انسان قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا انسان کی کامیابی، انسان کی جو ہے فلاح اسی میں ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے، دین اسلام کو قبول کرے۔ تو یہ دین اسلام اس کا بنانے والا اللہ ہے، اور اس دین کے پہنچانے والے یعنی مبلغ ذات پیغمبر ہیں، اور اس دین کے محافظ علی سے لے کر ہادی مہدی تک پیغمبر کے سچے جانشین ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مقنن دین اس ذات، یعنی اس دین کے بنانے والی ذات پروردگار ہے، اور مبلغ دین ذات پیغمبر ہے، اور اس دین کے محافظ اور اس دین کو اصلی شکل میں اور حقیقی شکل میں قائم رکھنے والے، برقرار رکھنے والے، پہنچانے والے پیغمبر کے 12 جانشین ہیں۔ اور پھر یہ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا یزال الدین عزیزا الا 12 خلیفہ من بنی ہاشم، اس وقت تک دین غالب رہے گا، دین قائم رہے گا جب تک کہ بنی ہاشم میں سے 12 خلیفے گزر نہ جائیں۔ تو لہذا یہ دین اللہ کے نزدیک وہ دین ہے کہ جسے ذات پروردگار نے خود دین قرار دیا ہے۔ اور انسان، اچھا یوں کر سمجھیے گا کہ دین اسلام ان قوانین کا مجموعہ ہے جو انسان کی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ان قوانین کا مجموعہ ہے یہ دین اسلام کہ جو انسان کی دنیاوی زندگی بھی کامیابی اور انسان کی اخروی
زندگی کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور انسان یہ مرکب ہے دو چیزوں سے، توجہ، یہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، یا یوں کہوں کہ یہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح۔ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح۔ اکیلے جسم کو بھی انسان نہیں کہتے، اکیلے روح کو بھی انسان نہیں کہتے، جب جسم اور روح ملے تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انسان مجموعہ ہے، مرکب ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح کا۔ جسم کی بھی ایک ضرورت ہے اور روح کی بھی ایک ضرورت ہے۔ جسم کی ضرورت کا نام ہے رزق یعنی غذا، اور روح کی ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ ٹھیک ہے، یہ جسم جو میرا پیکر ہے اس کی ضرورت کا نام ہے رزق، غذا، خوراک، اور جو روح ہے اور اس روح کی بھی ضرورت کا نام ہے، اس کا نام ہے ہدایت۔ اور چونکہ جسم کو بھی ضرورت ہے خوراک کی، روح کو ضرورت ہے ہدایت کی، دونوں کے بارے میں خالق اکبر نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں کوئی چیز ایسی چلنے والی نہیں جس کا رزق میں اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو جسم کی ضرورت ہے رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور روح کی ضرورت کا نام ہے برابر سے ہدایت۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہ رسول لہذا جسم کی ضرورت نام کا تھا رزق، تو فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو کائنات کو رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور روح کی ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اور ہدایت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہر لمحے جو ہے، اور یہی وجہ ہے، توجہ کیجئے گا، جملہ دل لگاؤ، کائنات اللہ نے بعد میں خلق کی ہے، ہادی پہلے خلق کی ہے۔ یہاں توجہ فرمائیے کہ نہیں، ابھی کائنات بعد میں خلق ہوئی، یا یوں کہو ہدایت لینے والے بعد میں آئے، ہدایت دینے والے اللہ نے پہلے خلق کیے، راستے پہ چلنے والے بعد میں آئے، راستے پہ چلانے والے اللہ نے پہلے پیدا کیے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کا آنا یہ دلیل ہے، جہاں کہیں بھی ہدایت لینے والے تھے وہاں ہادی کا بندوبست بھی تھا۔ ٹھیک ہے، بات کو سمجھ آ گئی؟ تو ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ کے بعد۔ اب ہدایت اب اللہ کے استعداد میں یا تو خود اللہ تشریف لائے، ٹھیک ہے جی، اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ اللہ تشریف لائے، ٹھیک ہے جی، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات رکھتا ہو، اللہ جو ہے ہماری طرح ہمارے لیے جسمانی رکھتا ہو، نہ، وہ کسی اور کا خدا تو ہو سکتا ہے، علی کے ماننے والوں کا خدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اگر اللہ جسم رکھتا ہو تو پھر اللہ لائق تقسیم ہو جائے گا، قابل تقسیم ہو جائے گا، اور اس لیے کہ اللہ نے اپنے آپ کو واحد نہیں کہا، احد کہا ہے۔ بات سمجھنا کہ اللہ نے اپنے آپ کو واحد نہیں کہا بلکہ احد کہا ہے۔ واحد گنتی میں آتا ہے، جیسے آپ اردو میں گنتے ہیں، کیا گنتے ہیں گنتی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، اور عربی میں گنیں گے تو واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ، واحد گنتی میں آتا ہے، احد وہ ہوتا ہے جو گنتی میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اے میرا حبیب فرما دیجئے وہ احد ہے، وہ ایسا یکتا ہے، وہ ایسا تنہا ہے
جو لائق تقسیم نہیں ہے، جو کسی گنتی میں آنے والا نہیں ہے، تو لہذا ہدایت کی ذمہ داری تو ہے اس وقت، اب وہ خود کو ہدایت دینے کے لیے آتا نہیں، لہذا واجب ہے ان بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا جس طرح اللہ، میرا جملہ سمجھنا، اللہ واحد ہے، احد ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اللہ نے نمائندے بھی وہ بنائے جو کائنات میں بے مثل ہے۔ اور پھر یہ کہ ان ہاتھوں میں ہدایت دینے والوں کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، ہمیں اختیار نہیں دیا اپنے ہاتھی چن لو، اپنے ہاتھی بنا لو۔ کیوں؟ سمجھنا، اگر ہم بنائیں گے تو اپنے جیسے بنائیں گے، ان پڑھ بنائیں گے، گناہگار بنائیں گے، خطاکار بنائیں گے، وہ بنائے گا تو معصوم بنائے گا، ہاں وہ بنائے گا تو وہ ایسی ہستیوں کو بنائے گا کائنات میں آتے ہوئے جو سجدہ کریں گے، جو کائنات میں آتے ہوئے علم کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے جی، جس کی زندگی پہ، اور اگر آپ یاد ہے نا وہ حشام بن حکم، ٹھیک ہے جی، ہاں ایک حشام بن کا ایک حضرت حشام ہے، ٹھیک ہے جی، تو جب جو ہے روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جو ہے حشام آیا، حشام بن حکم، اور ادھر امام زین العابدین علیہ السلام بھی تشریف لائے، اس کو زوم تھا ٹھیک ہے میں بادشاہ ہوں، لیکن جب جو ہے یہ کعبہ کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا، اسی کو راستہ نہیں دے رہا تھا، ایک وہ شخصیت آئی، جی لوگ ہٹنا شروع ہو گئے، راستہ بننا شروع ہو گیا، جو راستہ بننا شروع ہو گیا، جی امام تشریف لائے، وہ آپ کے چوتھے امام تھے، کعبہ کا بوسہ بھی لیا ہے، بوسہ لے کے واپس ہی تشریف لے گئے، نہ جو ہے بھیڑ نہ رش، کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا، کھڑے ہوئے اس شاعر آل محمد نے ایک جملہ کا تو نہیں جانتا کہ جسے کعبہ جانتا ہے، یہ تو وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے، یہ تو وہ ہے جسے زمین جانتی ہے، یہ تو وہ ہے جسے آسمان جانتا ہے، یہ تو وہ ہے جسے سر زمین بطحا جانتی ہے، جی، اور اگلا جملہ جو عجیب کہا ہے، تو نہیں جانتا اس کو، اس کی سخاوت کا عالم یہ ہے، اس کی سخاوت کا عالم یہ ہے، لام الف لا، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، لا کے کیا معنی ہوتے ہیں نہیں، لا الہ کوئی نہیں، الہ کوئی معبود نہیں، یہ لا معنی نہیں، اس کی سخاوت کا عالم یہ ہے، توجہ، اس کی سخاوت کا عالم یہ ہے، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، زندگی میں کبھی لا نہ کہتا، توجہ فرمائیے، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو زندگی بھر اس کی زبان سے لا نہ نکلتا، اس کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ بہرحال ہاتھی جب وہ بنائے گا تو معصوم بنائے گا، جب بنائے گا تو عالم بنائے گا، جو وہ بنائے گا جو آتے ہوئے سجدہ توحید کرے گا، سجدہ خالق کریں گے، تو لہذا اللہ نے کائنات کو سجایا، اللہ نے جو ہے یہ زبردی فرش بچھایا، اللہ نے نیل کو آسمان کا شامیانہ سجایا، کس لیے؟ تاکہ لوگ ایک راستے پہ چلیں جو میرا راستہ ہو، جو جسے قرآن نے کبھی سواء سبیل کہا، کبھی صراط مستقیم کہا، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تھا کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو، ایک ایسا راستہ ہو جو میرا بنایا ہوا ہو اور کائنات اس پہ چلے، تو اللہ نے جسے ہم اپنی زبان میں راستہ کہتے ہیں، عربی میں اسے دین کہا جاتا، جا کر لغت کی کتاب پڑھنا، ٹھیک ہے، جسے ہم اپنی زبان میں راستہ کہتے ہیں، عربی میں اسے دین کہتے ہیں، اللہ نے وہ راستہ بنایا، اس راستے کا نام اسلام رکھا، ٹھیک ہے جی،
تو اللہ کیا چاہتا تھا؟ ایک راستے پہ یہ میری مخلوق چلے، ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو، لہذا اللہ نے اس راستے پہ چلانے کے لیے اپنے ہادی بنائے، اپنے ہادی مقرر کیے، پوری انسانیت میں سے چن لیا، انتخاب کیا 1,24,000 کا۔ اللہ نے انتخاب کیا 1,24,000 کا، ان 1,24,000 کو اللہ نے منصب نبوت عطا کیا۔ اللہ نے ان کو منصب نبوت عطا کیا۔ پھر 1,24,000 میں سے پھر 313 کا انتخاب کیا، 313 کا انتخاب کیا۔ اللہ نے ان کو منصب رسالت سے نوازا، یعنی انہیں رسالت عطا کی۔ پھر 313 میں سے اللہ نے 5 کا انتخاب کیا، جنہیں اولو العزم بنایا، صاحب شریعت قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو کائنات کا سردار نبی بن کے آیا، یعنی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھیان کی سمجھا لیں، یعنی سارے ہیں ہاتھی، یہ ہیں نمائندگان الہی، یہ ہیں اللہ کے نمائندے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو اپنا نبی قرار دیتا ہے، اس سے بڑا درجہ رسالت کا عطا کرتا ہے، اس سے بھی بڑا درجہ بعضوں کو، ٹھیک ہے جی، اولو العزم صاحب شریعت بناتا ہے۔ ان 5 میں سے بھی اللہ نے انتخاب کیا، کسے سید الرسول بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، کسی نبی کو معراج عطا نہیں کیا، اسے عطا کیا۔ اللہ نے اسے خاتم الانبیاء قرار دیا، سید الرسول قرار دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، قرآن کا فیصلہ ہے نمبر سے، نبی ایک جیسے نہیں، ٹھیک ہے جی، رسول ایک جیسے نہیں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت نے بتا دیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول وہ ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، جب رسول ایک جیسے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں جملہ آپ جو ہے آپ سمجھ لیجئے گا، خالی جگہ آپ پر کر لیجئے گا، رسول ایک جیسے نہیں ہے، ایک کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تو لہذا پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، توجہ، اور پہلے جملہ کہوں ایک منصب اور بھی تھا، ٹھیک ہے جی، جس کی تمنا کی تھی ابراہیم، ٹھیک ہے جی، پہلے امام کہہ لیجیے وہ ہے حضرت ابراہیم۔ حالانکہ چلو میرا یہ موضوع نہیں ہے، چلو چلتے 4 عہدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، عبدیت کا عہدہ بھی تھا، نبوت کا عہدہ بھی تھا، رسالت کا عہدہ بھی تھا، خلت کا عہدہ بھی تھا، 4 عہدے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ پروردگار نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے، کامیابی کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ شاید ابھی لوگ جو ہے پڑھتے ضرور ہیں، کبھی غور نہیں کیا، للناس، جو بھی عربی جانتے ہیں کہ صاحب تشریف فرمائے، انی جائلوں کا للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم لوگوں کا امام ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا امام نہیں ہے۔ امامت بھی ملی تو محدود امامت ملی ہے، صرف لوگوں کی امامت ملی ہے، پھر بھی اس کے باوجود کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي
ذریتی، اے پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت کو بھی عطا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، میری اولاد کو بھی عطا کرے گا، میری نسل کو عطا کرے گا؟ خالق نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، یہ تیری ذریت کو ملے گا، تیری نسل کو یہ عہدہ امامت ملے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یاد رکھو جو ظالم ہیں وہ عہدہ امامت نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے اللہ کے نبی کا جملہ ہے کہ اللہ تبارک ان اللہ جعل ابراہیم عبدا قبل ان یجعلہ نبیا وجعل نبوہ قبل ان یجعلہ رسولا وجعل رسولا قبل ان یجعلہ خلیلا وجعل خلیلا قبل ان یجعلہ اماما۔ اللہ نے پہلے عبد بنایا ابراہیم کو، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پانچویں نمبر پہ امام بنایا، پانچویں نمبر پہ امام بنایا۔ حضرت ابراہیم نے چار عہدے جو تھے کہہ دیتا کہ میں میری اولاد کو ابدیت کا عہدہ دے دے، رسالت کا عہدہ دے دے، نبوت کا عہدہ دے دے، خلت کا عہدہ دے دے، نہ اپنی اولاد کے لیے امامت کا عہدہ مانگا، امامت کا عہدہ مانگا۔ اب چھٹے معصوم سے پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے، چار عہدے تو تھے ابراہیم کے بعد، اپنی ذریت کے لیے اولاد کے لیے یہ امامت کا عہدہ کیوں مانگے، رسالت و نبوت کیوں نہیں مانگی؟ کیا کہنا؟ یہ کہتے ہیں پوری تارین میرے اس امام کی نالین پہ قربان ہو جائے، یہ جملہ کہا۔ چھٹے نام فرماتے ہیں کہ ابراہیم جانتے تھے نبوت رسالت وہ عہدے ہیں جن پہ ختم نبوت کی مہر لگنے والی ہے، ٹھیک ہے جی، جو ختم ہونے والے عہدے ہیں، رسالت بھی ختم ہونے والی ہے، نبوت بھی ختم ہونے والی ہے، لہذا وہ عہدے کی مانگو جو ختم ہونے والے ہیں۔ امامت اس لیے مانگی ہے، امامت وہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہوتا ہے۔ پر بات کو جو ہے منزل تکمیل تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے، نبوت کا عہدہ، رسالت کا عہدہ، امامت کا عہدہ، ٹھیک ہے، یہ عہدے تقسیم ہوئے، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو امام بنایا، لیکن لاکھ جان قربان ہو جائے میرے نبی پر، میرا نبی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، امام بھی ہے، سارے عہدے میرے نبی کو اللہ نے تفویض کر دیے، سارے عہدے میرے نبی کے حوالے کر دیے، اور جب میرے نبی تشریف لائے وہ دین اسلام جو آدم سے چلا تھا، ٹھیک ہے جی، سارے نبی پہنچاتے ہیں۔ اب میرے نبی نے بھی 40 سال ظاہر تبلیغی زندگی کتنی بنتی ہے، 23 سال جو ہے میرے نبی نے جو ہے مکہ میں، یا 13 سال جو ہے مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں دین اسلام پہنچایا، ایسا مکمل کیا، ایسی تبلیغ کی، اللہ نے سند تکمیل عطا کر دی۔ لیکن توجہ فرمائیے، تمام نبی محنت کرتے آئے، کوشش کرتے آئے، کسی نبی کے بارے میں یہ کہا کہ اب ہم نے دین مکمل کر دیا، میرے نبی نے اس انداز میں تبلیغ کی، اس انداز میں دین پہنچایا، خالق اکبر نے سند تکمیل عطا کر دی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری فریضہ تھا ولی ولایت علی کا، اعلان ولایت علی کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی جو ہے میں نے نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور اگلا جو جملہ جو اکثر آیت میں پڑھا جاتا، اليوم یائس الذین کفروا من دینہم، آج کافر اپنے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ باہر کے کافر تھے جی، وہ مایوس ہو گئے علی کی ولایت کا اعلان ہونے کے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔
توجہ سند تکمیل مل گئے، دین مکمل، دین کے احکامات مکمل، دین کے اجزاء مکمل، دین کے حدود و شرائط مکمل، نماز مکمل، رسول یا روزہ مکمل، احکامات مکمل، احکامات مکمل، واجبات مکمل، محرمات مکمل ہے، امارت مکمل تبھی ہوتی ہے جب آخری اینٹ بھی لگ جائے، آخری اینٹ بھی لگ جائے تب کہتے ہیں مکان مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اب دین میں گنجائش باقی نہیں رہی کہ کوئی جگہ خالی رہ گئی ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی جگہ خالی رہ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر دین میں کوئی کمی تھی، دین مکمل نہیں تھا، تو میرا نبی کو آخری نبی نہ بناتا، پھر اور نبی بھیجتا۔ توجہ رہے، میرے نبی کا آخری نبی بن کے آنا دلیل ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور اعلان ہو گیا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ میرے محمد کا حلال کردہ قیامت تک حلال رہے گا اور میرے محمد کا حرام کردہ قیامت تک حرام رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نہ حلال محمد کو کوئی حرام کر سکتا ہے اور نہ ہی حرام محمد کو کوئی حلال کر سکتا ہے۔ حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا۔ دین مکمل ہے، مکمل تھا، مکمل رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، توجہ فرما رہے ہیں، حلال محمد قیامت تک حلال، حرام محمد قیامت تک حرام۔ میرے نبی کا وصال ہوا سال 11 ہجری 28 صفر، ٹھیک ہے جی، ابھی 50 سال بھی نہ گزرے تھے، وہ بیٹھ گیا منبر پہ، ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گیا منبر پہ کہ جس نے حلال محمد کو حرام کرنا چاہا اور حرام محمد کو حلال کرنا چاہا، اعلان کر دیا لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ بنی ہاشم کا کھلواڑ تھا، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی جو ہے قرآن آیا، نہ کوئی جبرائیل آیا۔ اب وہ اٹھا جو نمائندہ نبی تھا، میں اتنی محنت کر کے یہاں تک لایا، وہ اس نے قیام کے بھائی منور سے جو حقیقی نمائندہ رسول تھا، جو حقیقی نمائندہ خدا تھا، جو دین کا نمائندہ تھا، اور وعدہ کر لیا قرآن سے اگر تیری زبان کو کوئی بھی مٹائے گا تو اکبر کے بازو دے دو، جناب عباس کے بازو دے دوں گا، تیری زیر کو مٹھائے گا تو میں اکبر کا سینہ دے دوں گا، اگر جو ہے تیرے خلاف کو کوئی جلانے کی کوشش کرے گا تو زینب و کلثوم کی چادریں دے دوں گا، لیکن تیرے دین اے دین میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ جی سب کچھ لٹا دیا لیکن دین کو مٹنے نہیں دیا۔ اب جو ہے اگرچہ میں مسائل فی الحال نہیں پڑھنا چاہتا، ایک جملہ سنیے، یہ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے، جو دین کا نمائندہ ہوتا ہے، قرآن نے صفت بیان کی ہے، یقتلون فیقتلون، یہ دین کی خاطر لڑتے بھی ہیں، دین کی خاطر مارے بھی جاتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر دین بچانا ہوتا ہے، لڑتے ہیں تو بھی دین کے لیے، مارے جاتے ہیں تو بھی دین کے لیے۔ اگر میرے عزیز توجہ کریں، اگر یہ جنگ کرتے ہیں تو دین کے لیے، صلح کرتے ہیں تو دین کے لیے، قیام کرتے ہیں تو دین کے لیے، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں تو دین کے لیے، ولی عہدی بھی قبول کرتے ہیں تو دین کے لیے۔ حالت میں امام حسین پہ رکنا چاہتا تھا، نہیں رکتا، ولی عہدی تک جی جنگ لڑتے ہیں تو دین کے لیے، صلح کرتے ہیں تو دین کے لیے، جی مارے جاتے ہیں تو دین کے لیے، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں تو دین کے لیے، کوئی ترویج دین کے لیے، اور بھلا جی میں جو ہے اس وقت جو ہے مدینہ میں بیٹھ کے یونیورسٹی بناتا ہے تو دین کے لیے، اگر 35 سال دعاؤں کے ذریعے تبلیغ ہوتی تو دین کے لیے، اگر کوئی ولی عہدی بھی قبول کرتا ہے
تو دین کے لیے بس یہی پہ میں نے آپ کو لے کے آنا تھا. بس 2-4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام کروں. مامون رشید نے جب امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، کیا عجیب و منظر تھا کہ پورے عالم میں بالخصوص اسلامی ریاست میں امام علی رضا کا سکہ رائج ہو گیا. یہ ولی عہدی کا فائدہ یہ ہوا منوس ہے. سکے پہ کیا لکھا جاتا تھا؟ علی ابن موسیٰ رضا. بادشاہ وہ ہے، سکہ علی رضا کا جلتا ہے. اگر تجارت ہوتی ہے تو سکوں کے ذریعے ہوتی ہے. جی یوں سمجھیے. تو علی ابن موسیٰ رضا جو ہے سکے کے اوپر جو ہے کندہ ہوتا ہے اور امام کے نام کا سکہ رائج ہے. توجہ. اور آج بھی کہتے ہیں کہ فلاں کا سکہ جلتا ہے. جی تو میں کہا کرتا ہوں جو کہلاتا تھا سکہ امام رضا کا جلتا تھا. اور ولی عہدی قبول کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہر موہے کو بے دھڑک آ جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. ہر چاہنے والا دربار میں بے دھڑک ملنے کے لیے آ جاتا تھا. پھر جو نہیں منوا سکتے تھے امام کے ذریعے منوانے لگے. حتیٰ کہ ولی عہد ہونے کا یہ شرف اور فائدہ ہوا جو بنی عباس کا لباس تھا وہ بھی اتروا دیا، اپنا لباس پہنوا. آپ بھی اگر جائیں عرب ممالک میں جو سید ہے سبز پٹکا گلے میں رکھتے ہیں، یہ امام رضا نے جاری کروایا تھا تاکہ پہچان رہی ہمارے ماننے والے. تو بہرحال دوستو یہ امام رضا علیہ السلام جو ہے جب یہ تشریف لائے ہیں بڑھ جلدی مدینہ سے بلوائے گئے، مقام معروف پہ پہنچے. ٹھیک ہے جی. 24,000 قلمدان اور 40,000 افراد لکھنے والے امام کی سواری پہنچی. روایت میں ہے کہ اتنا عشق کی منزل میں پہنچے ہوئے تھے کہ فرزند رسول آ رہے تھے. جی ہر طرف جو ہے یعنی صرف دیکھنے کی طرف کی وجہ سے، دیدار کی وجہ سے ہی آپ کے محبت میں لوگ زاروں کے رات قطار ہو رہے تھے. محدثین علماء اور فضلاء کی جماعت نے قبلہ تقاضا کیا اپنے نانا کی حدیث سنائی. اپنے نانا کی حدیث سنائیے. جب امام نے چہرے سے نقاب الٹا، خدا کی قسم روایت کہتے ہیں لوگ زار و قطار ہو رہے تھے، گریہ بکا کی آوازیں تھی. عشق میں ایسے ساتھ دوڑ رہے تھے کہ جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے. ٹھیک. اب امام نے جملہ کہا حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابیہ جعفر بن صادق وعن ابیہ محمد الباقر وعن ابیہ زین العابدین وعن ابیہ حسین بن علی وعن ابیہ علی بن ابی طالب وقال علی بن ابی طالب حدثنی جی رسولی وقرۃ عینی رسول اللہ. وقال رسول اللہ حدثنی جبرائیل وقال جبرائیل جی قال عز وجل لا الہ الا اللہ اسمی فمن قالها جی جس نے بھی لا الہ الا اللہ سن لو کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا جو ہے قلعہ ہے. فمن قالها جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا داخل فی حصنی وہ میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا. ومن داخل حصنی آمن من عذابی اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب امام کی سواری دوبارہ چلی، نقاب چہرے پہ. ٹھیک ہے جی. تھوڑی سواری چلی تھی، پھر امام نے نقاب الٹ کے کہا اس میں کوئی شک نہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ عذاب خداوندی سے بچ گیا. لیکن یاد رکھنا بے شرط ہا و شروط ہا، کچھ شرائط کے
वाना में शरूतिहा, और उन शर्तों में से एक शर्त मैं इमाम अली रज़ा हूं। नारे हैदरी, यानी मेरी इमामत का इकरार करना। ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? सिलसिलतुज़ ज़हाब। हदीस सिलसिलतुज़ ज़हाब। ज़हाब के वैसे मानी क्या है? सोने के। ज़हाब का माना है क्या? दूसरा मतलब कहिए सोने से लिखने के लायक। या कहिए कि सिलसिला, ये जब जंजीर की एक कड़ी होती है, दूसरी कड़ी के साथ उस कड़ी को अरबी में सिलसिला कहते हैं। इसको जमा करें तो इसको बनती है सलासिल। ठीक है जी। यानी ये कड़ी से कड़ी मिलती जाए, इसी को आप क्या कहते हैं? सिलसिला नसब। सिलसिला नसब ये हदीस है सिलसिलतुज़ ज़हाब, सोने वाली हदीस। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं ये नाम इतने पाकीज़ा हैं जिसमें कोई भी रावी गैर मासूम नहीं है, सारे मासूम हैं। वो कहते हैं बस यही नाम लेख के अगर मजनून बंदे और पागल बंदे के पढ़कर दम कर दिया जाए, लाफाक जुनूनहु, उसका पागलपन खत्म हो जाए। उसका पागलपन और जुनून खत्म हो जाएगा। बस आखिरी जुमला कहो कि जिन नामों की बरकत से बंदे का जुनून खत्म हो जाए, पागलपन खत्म हो जाए, कि उन नामों के आका सरदार मोहम्मद, वहाँ कैसे हिज़्या का तस्वर हो सकता है? और याद रखना दोस्तानी गिरामी का, ये मोहम्मद इब्न ईसा बिन हबीब रिवायत करते हैं कि मैंने आलम ख्वाब में देखा कि मकाम मर्व पे अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमाए, उस जगह पे जहाँ पे हाजी आके उतरते हैं। आलम ख्वाब मैं भी चलता हुआ खिदमत पैगंबर में पहुंचा, अल्लाह के हबीब के सामने खजूरों का टोकरा रखा था। मुझे देख के अल्लाह के हबीब ने खजूरों का मुट्ठी उठाई और मुझे पकड़ा दी। जब मैंने गिने तो 18 खुरमे थे, 18 खुरमे थे। मेरी बेदारी हो गई, जाग गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह के नबी ने ये 18 खुरमे दिए हैं, ठीक है, इससे क्या ताबीर होगी। मैं समझे शायद 18 दिन मेरी जिंदगी में रह गए, या 18 हफ्ते रह गए, या 18 महीने रहे। परेशान था इसकी ताबीर क्या होगी। कुछ दिनों के बाद इसी मकाम पे उसी रसूल का बेटा फर्जंद रसूल अली इब्न मूसा रज़ा तशरीफ लाए हैं। मैं मिलने के लिए इमाम की खिदमत में गया, वही मंजर देखा जो मैंने ख्वाब में देखा। इमाम रज़ा तशरीफ फरमाए, सहाबा का मजमा है, सामने जो है वो खजूरों का टोकरा रखा हुआ है। मुझे देख के इमाम रज़ा ने मुट्ठी भरी और मेरे हवाले के मैंने वो खुरमे, वो खजूरें गिनी तो 18 थी। मैंने गिनी तो वो 18 थी। मैंने कहा आका जरा और अता फरमाइए और इनायत फरमाइए। आका मौला ने फरमाया ला ज़ादा रसूलुल्लाह ला ज़िदना का, अगर मेरे नाना ने और दी होती तो मैं भी देता। तो ये वो हस्तियां हैं। शहर खुरासान में जब इमाम की सवारी पहुंची, नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया, इमाम ने पानी मांगा ताकि वुजू करके तजीद वुजू करके नमाज पढ़ें। लोगों ने कहा यहाँ पानी नहीं है। इमाम ने चश्मा जारी किया, जो देख के आए आप ही, जो ज़ाहिरीन के बरात मौलाना बशीर जान साहब भी, कि वो आज भी चश्मा इमाम रज़ा जारी है। इमाम ने वो चश्मा जारी किया। फिर आगे बढ़े, इमाम की सवारी पहुंची शहर तूस में। वहां देखा कि लोग पत्थर से वो जो तराश करके बर्तन बना रहे थे। इमाम ने दुआ की। इमाम ने कहा आज के बाद तुम्हें तराशने की जरूरत नहीं, पत्थर खुद मोम हो जाएगा। और वहां इमाम ने निशानी क्या लगाई? अपने दोनों पांव लगा रहे। वो आज भी कदमगाह इमाम रज़ा मौजूद है। बस अजीजों, आले मोहम्मद का घराना अजीम तरीन घराना। अगर कि मुझे मसाइब तवील लगा दिया गया मेरे ज़िम्मे, लेकिन वक्त मेरा ख़त्म हो गया।
امام موسیٰ کاظم کے 19 بیٹے 18 بیٹیاں تھیں. اللہ کرے 2 آنسو آ جائیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 19 بیٹے 18 بیٹیاں تھیں. کائنات کا کتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم. نہ کوئی بیٹا جنازہ اٹھانے والا تھا، نہ بیٹیاں رونے والی تھیں. 18 بیٹے، لیکن جنازہ مزدوروں نے اٹھایا اور بلے بغداد میں رکھ دیا. بس آزادہ رہو. ہاں میں کہا کرتا ہوں اے موسیٰ کاظم، تیرا جنازہ بیٹوں نے نہیں اٹھایا، مزدوروں نے اٹھایا. لیکن اے زہرا کا بیٹا پھر بھی تو خوش قسمت ہے، تیرا جنازہ اٹھایا تو گیا ہے نا. جی اپنے دادا حسین کو 3 دن برابر کربلا کی گرم ریت پہ پڑا رہا ہے. کائنات میں اس سے بڑا مظلوم بھی امام ہوگا کوئی؟ اور یہ بھی میں کہا کرتا ہوں، مرد تھے، شیوا ہے شہادت. لیکن عزادار، کائنات کا مظلوم ترین انسان تیرا چوتھا امام زین العابدین ہے. تیرا چوتھا امام زین العابدین ہے. اپنے بابا حسین کی شہادت پہ نہیں کہا کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا. بھائی اکبر کی شہادت پہ بھی نہیں کہا. عباس جیسے چچا کی شہادت پہ نہیں کہا کہ میں مر گیا ہوتا، میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. رب اکبر کی قسم، جب شام کا بازار آیا ہے نا جی، روایت کے الفاظ ہیں سجاد کی کمر جھک گئی ہے، رونا پڑ گیا ہے. یہ ایک جملہ کہا ہے، لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے نہ پیدا کیا ہوتا. جب یہ جملہ سنا ہے علی کی بیٹی نے تو کہا بیٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں مر نہ گیا ہوتا کہ میں اپنے آنکھوں سے پھوپھیوں کے ننگے سر دیکھ رہا ہوں. اکثر مسائل کے جملے نہیں پڑھے جاتے کہ بلا رب اکبر کی قسم کے روایت کے الفاظ ہیں. جب بازار شام میں علی کی بیٹی آئی ہے نا، نقال نقلیں کر رہے تھے، مسخرے جو ہے وہ ناچ رہے تھے. علی کی بیٹیوں کے سامنے گزر کے ہنستے تھے. ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے. مرد بازار میں تھے، عورتیں چھتوں میں تھی. جی اگر یہ مسائل کا جملہ نہ برداشت ہو سکے تو میں معافی مانگتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں جو عورتیں چھتوں میں تھی نا، وہ گرم پانی پھینکتی تھی، آگ پھینکتی تھی. اب سید سجاد کے ہاتھ تو بندے ہوئے تھے. ایک کمینی عورت نے جو ہے جب جو ہے وہ آگ پھینکی ہے نا، سجاد کے سر پہ گری ہے. سجاد کا امامہ جلنے لگا ہے. اللہ جانے وہ کیسا منظر ہوگا. علی کی بیٹی آگے بڑھی ہے، اپنے بندے ہاتھوں سے سجاد کے سر سے وہ جلتا ہوا امامہ اتارا ہے. بس رونے والوں عزاداروں، سید سجاد کی ایک آواز آئی ہے، ایک جملہ کہا کہ اس اوقاتو فی سوق دمشق کاننی زنجر عبد غاب نصیرو، مجھے شام کے بازار میں میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے یوں کھینچا جا رہا تھا جیسے کوئی میں حبشی غلام ہوں. بس رونے والوں عزاداروں، روایت کے الفاظ یہ ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. 4 سال کی سکینہ جب یزید کے دربار میں کھڑی تھی نا، کبھی جو ہے پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی رکھتی ہے. آخر علی کی پوتی تھی، زہرا کی پوتی تھی. ایک کمینے نے جسارت کر کے یا یزید حبلی یاریا، یہ بچی مجھے کنیزی کے طور پہ دے. نہیں آپ نے سنا نہیں ہے، یہ سمجھا نہیں ہے. یہ بچی مجھے کنیزی کے طور پہ دے دے. عزاداروں، رونے نہ رونے والی علی کی بیٹی آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا، اور کمینہ کہیں کا بھائی بھی ہمارے مارے جائے، چادریں بھی ہماری لوٹی جائے، اور ہماری عزت
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون